بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله آپ کے جانے پہچانے آج آپ 913ویں نشست ہو رہی ہے عالیہ مسجد کانفرنس ہال میں، اور اس کو آپ کے جانے پہچانے جناب ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب آپ خاطب کریں گے، اور عنوان ہے اس کا نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ نئے نہیں ہے آپ کے لیے، ڈاکٹر صاحب کئی وقت یہ بیانات دے چکے ہیں۔ البتہ آئندہ کے تعلق سے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آئندہ چاشمے کو نہیں ہوگا، بلکہ ایک دن پہلے منگل کے دن ہوگا، یعنی 24 اکتوبر کو منگل کے دن محفل اقبال شناسی کا 914واں اجلاس 24 اکتوبر منگل کے دن اردو ہال میں بعد نماز مغرب ہوگا، اور ایک دنیا کے جانے پہچانے ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب جو کینیڈا سے تشریف لا رہے ہیں، وہ آپ کو مخاطب کریں گے عہد حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت و افادیت۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف آپ لوگ تشریف لائیں گے بلکہ اپنے دوست احباب سب کو بولیں گے، اور 1914ویں نشست انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ وہ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، آپ ضرور سنیے، اور اب میں آپ کا زیادہ وقت دیے بغیر ڈاکٹر صاحب سے خواہش کرتا ہوں عقیل ہاشمی صاحب سے کہ آئیں، اور یہ جو عنوان ہے آج کا نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری، اس پہ یہ روشنی ڈالیں گے۔ السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم۔ بزرگوں دوستوں، اقبال شناسی کی یہ نشست جس کا عنوان اقبالی کے کلام سے لیا گیا ہے، یہ دراصل اقبال کے کلام سے متعلق جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو میرے طالب علموں کے ذہن میں بات ہمیشہ رہی ہے کہ جب بھی ہم اقبال کا کلام پڑھتے ہیں تو قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کا کہیں نہ کہیں ذکر اور کہیں نہ کہیں اس کا اصل اصول نظر آتا ہے۔ چنانچہ
اس شعر میں اقبال نے ایک بہت بڑے عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اقبال میں جب کبھی کوئی شعر یا کوئی نظم یا کوئی اور انداز سے گفتگو کی ہے تو ان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، اور مقصدیت کے تحت انہوں نے اپنی شاعری کا محور اور اس کو اپنا مرکز بنایا ہے۔ اقبال کے یہ شعر کے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فخر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل کی۔ یہ ثانی مصرع بھی اپنی جگہ بہت بڑا عنوان ہے، لیکن آج میرے پیش نظر اس شعر کا پہلا مصرع یعنی نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اس مصرع میں دو باتیں آپ کے سامنے واضح طور پر نظر آئیں گی۔ پہلی ہے کہ خانقاہ، اور دوسری رسم شبیری۔ رسم شبیری کے معنی یہ ہوئے، شبیر دراصل حضرت امام حسین کا نام نامی حسین گرامی بھی ہے، اور امام حسن کو شبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رسم شبیری کیا ہے تو آپ کے ذہن میں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا نام آئے تو ساتھ ہی واقعہ کربلا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ واقعات کربلا کے بارے میں دنیا کی تاریخ نہیں بلکہ تاریخ میں انسانیت گواہی دیتی ہے، یہ جو خونی معرکہ ہوا اس سے کہیں زیادہ الگنان اور اندوہگی غیر معمولی حق و باطل کا جو معرکہ ہوا وہ شاید ہی دنیا میں پھر دہرایا جا سکے۔ واقعات کربلا کے سلسلے میں تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ مکرم آزاد نے واقعات کربلا کے سلسلے میں بنی حسین سے متعلق ایک بہت اچھی بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ اب اس داستان رنج و علم کو بیان کرنے کے لیے اور اس بیان پر خون کے آنسو بہانے کا بھی اگر کسی کو چاہنا ہو تو شاید بنی حسین اور واقعات کربلا کا حصہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا حق کرنا۔ امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام 72 شہداء کرام کی جو سخت روشانہ اور شجاعت، بہادری، ایمان کی سربلندی، اسلام کی آبرو اور قبولیت کا قائم رہنا ایک طویل ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو بار بار دہرایا جائے اور بار بار اس کو سنا جائے اور بار بار پڑھا جائے تو اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں روز افزوں ترقی ایمان میں ہوگی کہ ایمان کی جو حرارت ہے، ایمان کا جو خاصہ ہے اور شجاعت اور بہادری، قربانی اور ایثار کا جو اعلان ہے، حق و باطل کی جو پہچان ہے، اس سب میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ یہاں مجھے خبرسکے کے رسم شبیری کے بارے میں آپ کو اقبال کے کلام کی روشنی میں کچھ عرض کروں۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خانقاہ کیا ہے؟
خانقاہ کے لفظ کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں کچھ صوفی حضرات آ جاتے ہیں، کچھ تصوف کا عنوان آ جاتا ہے، اور تصوف اور صوفی اور خانقاہ ایک ایسا مرکز یا ایک ایسا محور معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اسلام سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اکثر حضرات اہل علم اور بعض ماہرین معتقد کی اس پر بحث کرتے ہیں کہ خانقاہ کا وجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھا، یہ بات کی پیداوار ہے، یہ بات کا اعلان، یہ بات کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو خدمت میں مختصراً یہ کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر آپ غور کرتے ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ پہلو بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ غار حرا تشریف پہ جایا کرتے تھے، غار حرا میں جہاں آپ نکاح و تنہا یاد الہی میں اور اس کی کبریائی میں ہمیشہ فکر میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے۔ یہ غور و فکر کا انداز، یہ کبریائی کے بارے میں سوچ اور فکر کا انداز ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبعوث نہیں کیے گئے بظاہر دنیا میں، ورنہ اس کے معاملے میں تو کچھ اور باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، مگر یہاں دنیوی اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ غار حرا میں جو عزت نشینی ہے، جو خلوت نشینی ہے، جو ایک سوئی ہے، جو محبت اور خود کا احساس ہے، وہ پروردگار کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی زندگی کے جلالت سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے جو معاملے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک جز ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اسی غار حرا میں ناموس اکبر جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی دے آئے، وحی یعنی اللہ کا کلام۔ یہ تفصیلات آپ کے ذہنوں میں ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ خانقاہ میں اپنے آپ کو محصور کر کے، محدود کر کے اپنے آپ کو عزلت نشی، گوشہ نشینی جو اختیار کرتے ہیں، اس کے بارے میں باتوں کو شک و شبہ ہے کہ یہ خانقاہ دراصل دنیا سے گریز، ترک تعلقات اور دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے معنی میں استعمال ہونے والی جگہ خانقاہ۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسا کوئی لفظ وہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو ہم خانقاہ کہہ سکیں۔ ایک لفظ ملتا ہے صومعہ، گوشہ نشینی اختیار کرنا، صومعہ۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دائرہ، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زاویہ، اور پھر اس کے بعد ایک لفظ خانقاہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ بھی ایک مدرسے کا تصور بھی دیا۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ جب غزوہ بدر میں کچھ مکی قیدی بنائے گئے قریش کے سردار، جن میں مدینے میں آنے والے مہاجر کے عزیز اقارب بھی تھے، بلکہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب بھی تھے، تو آپ نے ان کو آزادی دلانے کے لیے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں اتنا پڑھنا
वो लोग उनको पढ़ाएं जो पढ़ना नहीं जानते थे, उनको पढ़ाएं। ये भी उनके लिए एक आज़ादी का जरिया होता है। तो मालूम क्या हुआ कि हमारे पास मस्जिद नबवी के साथ एक मदरसे का जो तस्वुर आता है तालीम और तरबियत का, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से ही उसका ज़हूर और उसका आगाज़ हुआ। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में एक कैफियत ये होती थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में तशरीफ फरमा होते, सहाबा इकराम आपको अतराफ से घेर लेते थे, एक कुर्रवी अंदाज, एक दायरी कैफियत के साथ, और आपकी गुफ्तगू, आपके इरशादात को समाअत करते और उसको अपना हिस्से जान से ज़्यादा अजीज बना देते थे और उस पर अमल करने की और लाभदायकता कोशिश करते थे। बल्कि यहाँ तक कहा गया और मालूम हुआ है तारीख में, अहादीस की कुतुब में, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब किराम जब कोई आयत का नुज़ूल होता और आप उससे इरशाद फरमाते तो उस वक्त तक उस पर आमिल हो जाते, तावक्ते के उस पर इत्मीनान और तमानियत और मुदावमत के लिए हमेशा अमल करने वाली सूरत न पैदा हो, तब तक कोई दूसरी आयत की तरफ अपना कदम या अपना रुझान नहीं पाते थे। ये दायरवी अंदाज से ये जो दर्स तदरीस तालीम और तरबियत का अंदाज है, यही आगे बढ़ता रहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये विशाल मुबारका के बाद सहाबा का दौर आया, खुलफाए राशिदीन का दौर आया, और एक ऐसा दौर भी आया बनी उमैया के बाद कि ये आपस की जो खाना जंगी या फिर खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत से निकाले खलीफा बनना, अमीर कहलाना, अमीरुल मोमिनीन अपने आप को साबित करना और हुकूमत वक्त पर दबदबा कायम करना, इन सब के बारे में जब असहाब रसूल ने देखा तो उन्हें बेचैनी नजर आई, उनमें एक किस्म का एक अजीब कैफियत पैदा हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह सिमटने लगे। तारीख के एतबार से मैं तफसीलात इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि वक्त बहुत कम होता है और फिर हमारा उन्वान के आने में तक वक्त भी निकल जाता है। तो यहाँ रस्म शबीरी का ऐलान होना है, तो खानखा की तफसील थोड़ी सी बयान करना चाहता था और वो कर रहा हूँ। वो ये हुआ कि शाम के इलाके में रमला नामी मकाम पर अबू हाशिम नामी एक बुजुर्ग जो शायद तबे ताबई है या ताबई है, उन्होंने अपनी जगह गुजरे में अपने आप को महसूस करके खानखा का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, सोमा नशीनी, गुजरत नशीनी, गोशा नशीनी के तौर पर। बाद के आने वाले बुजुर्गों ने हज़रत अबू हाशिम को पहला सूफी करार दिया और आपकी रियायतगाह को सोमा या खानखा कहा गया या दायरा कहा गया। लेकिन खानखा का सही लफ्ज़ का इतलाक़ या सही लफ्ज़ का जो इज़हार हुआ एक अजीब वाक़े के साथ। ये वाक़या बड़े बात के लिए दिलचस्प है। आपको मालूम है कि इस्लाम में ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग मुसलमान हो रहे थे, तो उनमें सरदारान कुरैश भी थे, बाद के आने वाले क़बाइल भी थे, लेकिन कबीलों और ज़ाती तौर पर या इनफरादी तौर पर मुसलमान होने के साथ साथ जब कौम के अंदाज में पूरी कौम जब मुसलमान हो रही है तो तारीख़ के एतबार से सिर्फ एक कौम हमारे सामने आती है जिसको हम मंगोल कहते हैं या मंगोल कहते हैं या फिर मुग़ल कहते हैं। लेकिन ये मंगोल, मुग़ल या मंगोल कहने से पहले उनको तातार एक नाम है, उस तातार को तातारी के नाम से याद किया जाता है। तातार ये एक ऐसा नाम जिसमें बाद में इस्तेमाल किया।
کہ تاتار سے جب چنگیز خان نکلتا ہے تو اس میں اسلامی حکومت یا امارت کو جڑیں ہٹاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو پوتا تھا جس کو ہلاکو خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چنگیز کا بیٹا ہے طلائی خان، اور طلائی خان کا بیٹا ہے ہلاکو خان۔ یہ ہلاکو خان وہی ہے جو خاندان عباسیہ کے آخری خلفاء کے دور میں بغداد پر چڑھائی کرتا ہے اور بغداد کی ایک سے ایک بتا دیتا ہے۔ دجلہ جس طرح کے ہمارے یہاں موسیٰ ندی حیدرآباد کے درمیان سے بہتی ہے، تو دجلہ کے درمیان سے شہر سے دجلہ بہتی تھی، تو تاریخ کہتی ہے کہ ہلاکو کے استبداد، ظلم و بربریت، قتل و غارت گری سے دجلہ کا پانی 6 مہینے تک سرخ بہتا رہا۔ یعنی خون کی ارزانی کا حالت یہ تھا، قتل و خون کا معاملہ یہ تھا کہ ہر وہ آدمی جو اس کے سامنے آتا وہ تحقیق کر دیتا تھا۔ مسلمانوں کی اس قدر قتل و غارت گری کا جو منظر بغداد میں کہیں نظر آیا وہ شاید پھر کبھی تاریخ میں کہیں نظر آیا۔ اور پھر اس کے بعد دجلہ 6 مہینے تک سیاہ کرتے رہے، کالی۔ آپ کہیں گے کہ سرخ تو پہلے سمجھ میں آیا کہ خون کی وجہ سے پانی سرخ ہو گیا، لیکن یہ سیاہی کیسے ہوئی؟ تو آپ کو پتا ہے کہ ہلاکو نے بغداد کے کتب خانوں کو کی کتابوں کو دریا میں پھینک دیا، دریا خرد کر دیا۔ اس زمانے میں پرنٹنگ نہیں تھی کہ کاغذ پر پرنٹنگ کے کاغذ سیاہی رہ جائے، اور ہاتھ سے لکھائی جانے والی جو سیاہی ہوتی تھی اس سیاہی کی وجہ سے اوراق کتاب یا پانی میں پڑ جاتے تھے تو اس کی سیاہی نکل کر پورا پانی سیاہ ہو گیا۔ لیکن پروردگار کی قدرت، اس کا کرم، اس کی رحمتیں بے پایان، اور اسلام کی حفاظت اور دین محمدی کی زندگی کے بقا پروردگار کو منظور ہے۔ ہلاکو خان کی نسل ہے۔ کچھ لوگ تو خاص طور پر کاشغر کے علاقے کا ایک شہزادہ جس کا نام ہے تغلق تیمور، وہ عجیب بات ہے کہ وہ مسلمانوں کو نحوس جانتا ہے، منحوس سمجھتا ہے۔ وہی نہیں بلکہ کہتا ہے پوری قوم کہتا ہے، کیونکہ اسلام سے بھی پیغمبر نہیں ہوئے تھے، اسلام سے وہ واقف نہیں تھے، اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں رہ نہیں کی، ابھی ایمان سے وہ مشرف نہیں ہوئے تھے۔ تب ایک موقع پر وہاں اس زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے جمال الدین، بڑے بسا بزرگ تھے۔ وہ صبح کی نماز کے لیے اکثر شہر قدمی کے لیے نکلتے۔ جب تغلق تیمور اپنے قلعے سے کتوں کو لے کر، شکاری کتوں کو لے کر شکار کے لیے نکلا تو سامنے اچانک حضرت شیخ جمال الدین اس کو نظر آئے۔ بہت خفا ہوا، اپنے گھوڑوں کو روک لیا اور اس نے کہا کہ صبح کے وقتوں میں یہ نموز صورت مجھے کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ منحوس مسلمان میرے سامنے کیوں آ گئے؟ آج میرا پورا شکار خارج ہو گیا، میری پوری طبیعت منقص ہو گئی، اور میں اس منقص طبیعت کو لے کر شکار کرنا نہیں چاہتا۔ بہتر یہ ہے کہ سخت ہوتے ہیں دل پر۔ جب پکڑ کے خود آیا تو وہ ضعیف آدمی تھے، بزرگ تھے، ان کی سفید ریش دیکھا تو کچھ دیر میں سوچتا رہا کہ اس نے کہا کہ اے شخص، اے بوڑھے شخص، تو میرے سامنے کیوں آیا؟ تیری نموز صورت نے میرے پورے پروگرام کو، میرے پورے کام کاج کو اس کو نموست سے بچا۔ اچھا میں تیری جان بخشی کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ تغلق تیمور نے حضرت شیخ جمال الدین سے پوچھا تو شیخ جمال الدین نے کہا کہ کہو کیا؟ تو اس نے کہا کہ بتا تو اچھا ہے یا میرا یہ شکاری کتا اچھا ہے؟ اس کا جواب دے۔
حضرت شیخ جمال الدین نے بہت اس کی صورت دیکھی، کتے پر بھی نظر ڈالی، پھر اس کے بعد رک کر بہت ہی تحمل، بہت ہی بردباری سے اس نے کہا کہ اے شہزادے، اس سوال کا جواب اب میں نہیں دے سکتا، اس کا جواب تو میرے اس آخری لمحے پر منحصر ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا، اگر میں بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر میری موت ایمان کی حالت میں ہو رہی ہے تو یقیناً میں تیرے اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میری موت ایمان سے ہٹ کر ہو رہی ہے، اگر میری زبان پر کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیب نہ نکلے تو یقیناً تیرا یہ دعویٰ اچھا ہے۔ آپ دیکھیں ایمان کا کیا مقام ہے۔ شہزادے کی سمجھ میں کچھ نہیں ہے، اس نے کہا ایک کتے سے آخری وقت کا کیا مقابلہ ہو رہا ہے، اور ایمان کیا ہے، اور موت آخرت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بات سمجھنا، یہ برا آدمی بیکار ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن میں انتظار کروں گا کہ آخر یہ کتا یہ تیری بات کب درست اور صحیح ثابت ہوگا۔ خیر وقت گزر گیا، تغلق تیمور اپنے محل میں واپس قلعہ چلے گیا۔ عرض کر گیا حضرت شیخ جمال الدین کا انتقال جب ہونے لگا تو ان کے بیٹے رشید الدین جو بزرگ تھے وہ بھی ان کے قریب تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ دیکھو کاشمیر کے قلعے میں شہزادہ تغلق تیمور ہے، اگر تم کو موقع ملے تو اس سے جا کر کہنا کہ ایک وقت تھا کہ تم نے اس بوڑھے جمال الدین سے سوال کیا تھا کہ تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے، تو اس سے کہنا کہ جمال الدین ایمان کی حالت پر رخصت دنیا ہو رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، الحمدللہ اس کی زبان پر کلمہ طیب نکل رہا ہے، اور تم سے یہ وعدہ دینا کہ اس بات کو کہنا کہ میرے والد کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوا ہے، اس لیے تیرا کتا کسی حیثیت سے بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی حالت میں جو مسلمان کی موت آتی ہے وہ اس سے لاکھ دن کروڑ درجے اسی کو بہتر آسان۔ اس کے بعد انتقال ہو گیا، رشید الدین بھی اپنے وقت پر گزرتے رہے، ان کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ خدمت کرتا ہے، لیکن کسی نہ طور پر وہ پہنچ گئے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ تغلق تیمور بادشاہ ہو گیا تھا، اپنے چروکی کے پاس کہیں کھڑا ہوا تھا تو اس نے اذان کی آواز سنی۔ دیکھیے اذان بھی بہت غیر معمولی چیز ہے سر۔ اذان کیا چیز ہے؟ یہ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد نے اذان اور اقبال نے کہا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ اذان کیا چیز ہے۔ جب یہ آواز اذان تیمور کے کانوں میں پہنچی تو آن اس کے دماغ میں آئی یہ کیسی آواز ہے جو صبح صبح میرے پاس پہنچی، اور بڑی سیرانگیز، بڑی غیر معمولی دلکش۔ اس نے کہا کہ اس شخص کو پکڑ لے آؤ، کون ہے، کیا چیز رہا ہے۔ خیر ان کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہوں، اس کی قدرت کے، اس کے جلالت کا، اس کی الہیت کا اعلان کر رہا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ میں رشید الدین ہوں، اور میں خود بھی چاہتا تھا کہ میں تجھ سے ملوں اے تغلق تیمور۔ تو وہ دن یاد کر کہ جب تو ایک شکار کے موقع پر نکلا تھا اور میرے والد جمال الدین میرے سامنے تھے اور تو نے ان سے سوال کیا تھا کہ تم بہتر ہو یا پھر یہ میرا کتا اچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس کا انحصار میری موت پر ہے، چنانچہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں اس وعدے کی پابندی کی وجہ سے آج تیرے سامنے ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی موت یا ان کا آخری وقت ایمانی حالت میں ہوا ہے، وہ ایمان کی حالت سے یہاں سے رخصت ہوئے اور وہ کتے سے کروڑ درجہ بہتر۔ اس نے بہت ہی غور کر کے دیکھا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں شہزادہ تھا ایک ایسے شخص سے، بڑے شخص سے ملاقات ہوئی تھی، کیا تم ان کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ کتے سے ایمان کا
تواضع اور یہ تقابل، تو اندازہ کیجیے کہ کیا قوت ایمانی ہے اور کیا اس کے شام کا علاقہ، کوفے کا علاقہ. آپ کو میں صرف رسم شبیری کا اشارہ دے رہا ہوں. کوفہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت امام حسین کو بلایا گیا تھا، خطوط دے دے کر بلایا گیا تھا. آپ اپنے بھائی کو انہوں نے بھیجا اور انہوں نے بھی اس کی تفسیر کی کہ ہاں آپ چلے آئیے کہ کوفے میں آج تمام آپ کے چاہنے والے موجود ہیں. لیکن راستے میں ایک شاعر ملا جی، اس نے کہا کیا کہ حسین آپ اس طرف نہ جائیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں عمر کے ساتھ. فرزدق نامی جو شاعر تھا اس نے صاف کہا کہ کوفی لا یوفی، جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وہ کہتے ہیں اقبال نے بہت ہی صاف میں کہتا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز شامیوں کوفی. اور رسم شبیری کا معاملہ یہ ہے کہ حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں. یہی تو بات ہے. اقبال نے کہا کہ اب پھر خانقاہ کی طرف ایک اشارہ کرتا ہوں. رسم شبیری کے ساتھ خانقاہ کا مزاج کیا تھا میں نے معلوم ہے. اقبال کے الفاظ نے سنیے، ہم بإذن اللہ کہہ سکتے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم بإذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے. یاد ہے یہ کتنی طاقت دکھاتے ہیں کہ ہم بإذن اللہ خانقاہوں سے، ہم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ہے کہ جب کوئی مردہ شخص آپ کے سامنے لایا جاتا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مٹی کے پرندے بنا دیں اور ان کو خون بإذن اللہ کے نام سے اڑا دیں. خون بإذن اللہ اللہ کے نام سے کھڑا ہو جائے زندہ ہو جائے. تو خانقاہوں میں وہ شخص زندگی پیدا ہوئی. تو ایک بات کہتے ہیں کہ خون بإذن اللہ کہہ سکتے تھے، وہ رخصت ہو گئے. چلے آپ کون ہیں خانقاہوں میں؟ گول گول ہے خبر کھولنے والے، یا پھر مجاور. مجاور وہ جو مزارات کو جو ہے اپنے آپ اصل سمجھتے ہیں اور انہی سے استعانت چاہتے ہیں، انہی سے استمداد چاہتے ہیں. حالانکہ توسط اور وسیلے کے ذریعے سے چاہا جانا چاہیے کہ صاحب مزار وہ بزرگ ہستی ہے. صاحب مزار کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. یہ بڑا مسائل مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ اس کو خبر پرستی کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خبر پرستی نہیں ہے. صفی اور قوالی نے کہا اس کو مٹی کا ڈھیر ہرگز نہ جان، اس کو مٹی کا ڈھیر ہرگز نہ جان. لوگ ہوتے ہیں جس مزار کے صدقے، اس کو تو مٹی کا ڈھیر سمجھتا ہے تو لوگ اس مزار کے صدقے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھتا کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان، اہل ایمان اور اہل تقویٰ، اہل طہارت، وہ بزرگ ہستیاں اس میں مضمون ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو رزق میں پہنچاتا ہے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے صرف اس کے ظاہر پرستی پر اپنے آپ کو لگائے ہوئے. اس لیے احتیاط کریں. آج بھی اس بات سے کہا جاتا ہے، اقبال نے کہا کہ خود بإذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہو چلے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھنڈ. اور پھر انہوں نے کہا کہ آج خانقاہوں میں یہ تولو، خوشامد، خودبینی، مصلحت اندیشی، مصلحت بینی اور آپ آگے پیچھے ملنے والی جو کیفیتیں ہو گئی ہیں، یہ دراصل کردار نہیں ہے. خانقاہ کا کردار تو کچھ بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب اپنے حلال کے اندر صدق مقال کے اندر سچائی
دعائیں اور دعاؤں کے لیے ہاتھ تو اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے شکم میں لقمہ حلال نہیں ہے تو ہماری دعائیں معلق ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بزرگوں نے کہا عقل حلال کی بڑی فکر کرنا چاہیے، یہ بڑے کم سائنس کے اندر، اور تبھی تو وہ جذبہ وہ قوت وہ ایمان حرارت وہ پیدا کرتا ہے۔ اور امام حسین کی جو شخصیت ہے، جو انداز ہے، وہ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آشنا ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین دستر میں تشریف فرمائے، ابھی خاصا آ رہا ہے، ایک قورمے کا بڑا سا خاصا جسے کہتے ہیں، کنیز لے آئی، اس کا پیر لڑکھڑا گیا اور وہ خاصا آپ کے بدن جسم مبارک پر گر گیا، سر پر پورا اس کا کرم جو آپ گر گیا۔ آپ ایک لمحے کے لیے بہت ہی برہم ہو گئے، لیکن اس برہمی کیفیت کو اس کنیز نے محسوس کر دیا، فوری اس نے آیت پڑھی کاظمین الغیظ، کہا کہ غصے کو قابو میں رکھو، تو آپ نے اس کی صورت کی ذات سے معاف کر، پھر اس نے آگے بڑھا وعافین الناس، جو بندوں پر عافیت کا احساس کرتے ہیں، تو آپ نے پھر کہا کہ میں تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے آخری آیت کا پڑھا اللہ یحب المحسنین، اس نے پڑھا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا میں تجھے معاف ہی نہیں کرتا مگر تجھے آزاد نہیں کر دیتا۔ یہ امام حسین کا کردار کرتا ہے۔ لیکن جب کربلا میں آئے تو کربلا میں جو آپ نے حق و باطل کی جو لڑائی کی، حق و باطل کے انداز کو ثابت کیا، آج نہیں قیامت تک ایک ایسی دلیل ہے جو اسلام کی سربلندی کا اعلان ہے۔ حضرت امام حسین جس انداز سے رسم شبیری کا اعلان فرماتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اقبال نے شاید اسی کانٹیسٹ میں، اسی پس منظر میں، اسی تناظر میں یہ شعر لکھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فخروں کے فخر خانقاہی ہے فخر دو یہ خانقاہ میں بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دور ختم، اب وہ وقت گزر گیا، اب عمل کا کیا دور حکمت کا، اب ہے عمل کی باری، حکمت کا دور ختم ہوا، آج عمل کی باری ہے۔ آج ہمارا دور حاضر بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب خانقاہوں سے رسم شبیری ادا کرنے کے لیے نکلنا ہے، اور رسم شبیری سر کٹانا ہے، سر فروشی کی دعوت ہے، ایمان کی حرارت ہے، اس کا اعلان ہے، اور سربلندی اسلام ہے، اپنے آپ کو مسلمان قائم رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، ثابت کرنا ہے، اور اسی زندگی میں اپنے آپ کو پسند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ورنہ پھر ہمارے میں اور اپنا وطن میں کوئی فرق نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اقبال کو جو فن، جو فراست، جو جذبہ، جو مقصدیت کے تحت ایمان کی حرارت کو شرف کیا تھا، وہ یقیناً اس بات کی تقاضی ہے کہ اقبال کے کلام کو بار بار غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس انداز سے پڑھا جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ مقصد دے کر ہم اپنے آپ کی اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ اقبال نے آخر میں کیفیت میں کہنے کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ مقامی روح جب بیدار ہوتی ہے زمانوں میں، مقامی روح جب بیدار ہوتی ہے زمانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، اگر نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کی حکومت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اقبال کا ہر شعر ایک نئی چہر، ایک نیا ایک نئی کیفیت کے ساتھ آپ کو بیدار کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، آمادہ کرتا ہے
بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں پوری ہے اقبال نے رسم شبیری اور خانقاہی نظام کو ایک ایسے انداز میں پرو دیا کہ آج ہم کو فکر کے ساتھ غور کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی ہم اس کے اہل ہیں کہ رسم شبیری ادا کرنا جو ہم پر فرض ہے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. دعا فرما دیجیے آپ ہمیں نہیں آتا آپ کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.